صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح فیس بک پیج یاد الہی کو بھی جوائن کیجئے، یاد الہی پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ کمزور بچے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات پیدائشی طور پر بچے کمزور ہوتے ہیں، بعض اوقات پیدا ہونے کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، شیر خارگی کی عمر میں یا یعنی 1 سے 2 سال کی عمر میں، اس کے بعد بھی بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں۔ تو جو بچہ یا بڑا بے حد لاغر ہو، دبلا پتلا کمزور ہو، تو اس کے لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کر 1100 مرتبہ یعنی 1100 مرتبہ اس سرسوں کے تیل پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا جبارو یہ پڑھ کر دم کریں، اور 7 دن تک روزانہ اسی طرح دم کرتے رہیں، یعنی 1100 مرتبہ سرسوں کے تیل پر یا جبارو پڑھ کر دم کریں، اور پھر اس تیل سے روزانہ مریض کے بدن پر مالش کی جائے۔ انشاءاللہ طاقت اور توانائی جلد واپس آئے گی، کمزوری اور لاغری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ بالخصوص کمزور بچوں کا روحانی علاج، بچے ہوں، بڑے ہوں، بے حد لاغر ہوں، جسم یوں سمجھیے کہ ڈھانچہ بن چکا ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سنگل پسلی کہہ دیتے ہیں، یا بہت زیادہ کمزور ہو، دبلا پتلا ہو، تو ایسی حالت میں، اور اگر بڑوں کا معاملہ بھی ایسا ہو، تو بچوں اور بڑوں کے لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کر جتنا ضرورت ہے، جس سے 8-10 دن مالش کی جا سکے، اور اس تیل پر 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا جبارو پڑھ کر دم کریں، اور 7 دن تک یہ عمل کریں، یعنی روزانہ 7 دن تک 1100 مرتبہ یا جبارو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھ کر اس تیل پر دم کرتے رہیں۔ پھر اسی تیل سے، سرسوں کے تیل سے روزانہ مریض کے جسم پر مالش کی جائے۔ انشاءاللہ طاقت اور توانائی بھی جلد بحال ہو جائے گی، کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، اور دبلا پن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کمزوری، لاغری، دبلا پن، پتلا پن، ویکنس، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ام الصبیان اور دیگر بھی جتنی بیماریاں ہیں ہڈیوں کے حوالے سے، کیلشیم کی کمی کے حوالے سے، جسم کی کمزوری کے حوالے سے، تو بالکل دوسری میڈیسن بھی ساتھ لے سکتے ہیں، لیکن یہ طبی اور روحانی علاج لازمی کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک یہ روحانی اور طبی علاج پہنچائیے۔ انشاءاللہ آپ کے، میرے، ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ایک بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن، مسلمان کسی فرد، کسی مسلمان بچے کا فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا
بنو کلاب جو ہے اس قبیلے سے آپ تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کے والد گرامی وہ بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی صحابیہ ہیں، آپ خود صحابیہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری عہد مبارکہ آپ کے والدین نے آپ نے دیکھا، یہ بہت بڑا شرف۔ پھر اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے آپ کا عقد ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں اور نواسیوں کی آپ ماں بنی سیدہ فاطمۃ الزہراء طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد۔ ماں حقیقت میں بہت عظیم مقام و مرتبے کا نام ہے، اور اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق سے محبت فرماتا ہے، بالخصوص جو اس سے توبہ کرنے والے، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ان سے تو اللہ تعالیٰ خاص محبت فرماتا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو، اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں اگر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں تو کافی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہر ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایمان والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ ہر عمل صالح کو جو نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اسے بھی پسند فرماتا ہے، اور صالحین کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب، سب سے محبوب اور چنیدہ تو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم ہیں، اور ان میں بھی سب سے محبوب جو حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر ان ہستیوں کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے تو یہ بھی اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ اور پھر تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، درجہ بدرجہ۔ تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں جن پر اللہ کا خاص فضل، کرم، احسان، اور جنہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کی خدمت سر انجام دینے کا شرف بھی حاصل ہے، وہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہیں۔ اور پھر آپ کے حوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صحابیت کا عظیم مقام بھی ہے، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں۔ پھر آپ کا قبیلہ جو ہے بنو کلاب، یہ عرب میں بہت شجاع، بہادر اور پڑھا لکھا قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کی کئی خصوصیات ہیں۔ پھر ماں کا کردار خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ماں محبت کا نام ہے، ماں قربانی کا نام ہے، ایثار کا نام ہے، ماں مٹھاس کا نام ہے۔ جتنے خوبصورت، پاکیزہ اور اعلیٰ احساسات اور جذبات ہیں ماں سے وابستہ ہیں۔ ماں اس کائنات میں رشتے ناتوں میں بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا عظیم مقام و مرتبہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جو جنت ہے یہ تو ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یعنی ماں کی خدمت کرنے سے، ماں کا ادب احترام بجا لانے سے، ماں کے مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھنے سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ باپ کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ والدین دونوں کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ وبالوالدین احسانا، قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا فرمایا۔ تو ماں کو یہ مقام و مرتبہ کس لیے ملا؟ اس میں سے خاص طور پر ایک بات کا ذکر سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں بھی ہے کہ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَحِمَالُهُ
یعنی ماں جو ہے وہ اولاد کی پیدائش کے لیے بہت تکلیف برداشت کرتی ہے، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے، زمانہ حمل کے دوران، پھر وضع حمل کے دوران۔ تو ماں کی جو تکالیف ہیں، ماں کی جو خدمات ہیں، ان کا بدلہ تو کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتی، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اولاد پر، جو بچوں پر فرائض عائد ہوتے ہیں ماں کے حوالے سے، وہ یہی ہیں کہ ادب احترام بجا لایا جائے، خدمت کی جائے اپنی بساط، اپنی کوشش سے بڑھ کر۔ تو ماں حقیقت میں اس کائنات میں ایک عظیم رشتہ ہے، ایک پاکیزہ خوبصورت محبت بھرا رشتہ ہے، جس محبت کا اندازہ ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور مائیں ہی ہوتی ہیں جو آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ بچے سب سے پہلے ماں کی گود سے سیکھتے ہیں، گھر سے سیکھتے ہیں۔ آج یہ تو چیزیں آج سائنس نے بھی آسان کر دیں، ثابت کر دیں، اگرچہ اسلام اور اسلامی تعلیمات میں یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں کہ ماں کی تربیت بڑا اثر رکھتی ہے اور ماں کی گود سے ہی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن سائنس تو یہاں تک کہتی ہے، اور یہ سائنس نے ثابت کیا، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت کرام بھی اپنے بچوں سے، اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے کہ بیٹا، بچوں، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے تمہارے حقوق کا خیال رکھا۔ تو غالباً سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کے حوالے سے، آپ کے صاحبزادے نے پھر پوچھا کہ بابا جان وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اچھے اور نیک خاندان سے ماں کا انتخاب کیا، یعنی اپنے جو زوجہ چنی، جو تمہاری ماں بنی، وہ میں نے تمہارے لیے، تاکہ میری آنے والی اولاد بھی نیک ہو، اعلیٰ کردار کی حامل ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو اسلام تو اتنا پہلے سے ہمیں اس بات کی طرف حکم بھی دے رہا ہے، اشارہ بھی کر رہا ہے، تنبیہ بھی کر رہا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ جب بھی نکاح کرو تو تم دینداری کو ترجیح دو۔ باقی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ضروری ہیں، لیکن ترجیح جب بھی دی جائے دینداری کو، نیکی کو، احسان کو، بھلائی کو ترجیح دی جائے، تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی نیک سیرت بنے، وہ بھی اسلام پر عمل پیرا ہونے والی بنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی بنے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والی وہ نسل بنے۔ تو یہی معاملہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ عظمت، رفعت اور شان کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ہی طاہرہ تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو صدیقہ بھی کہلاتی ہیں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ ان ہستیوں سے جو آگے نسل پاک چلی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک تو اہل بیت کرام میں سے ہیں، تو عظمت اور رفعت اور شان والی پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی اولادیں، ان میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ظاہر عہد مبارکہ پایا، چاہے کم سن تھے وہ بھی صحابیت کا شرف پا گئے، اور جنہوں نے ظاہر عہد مبارکہ نہیں پایا وہ تابعین کا عظیم مرتبہ انہوں نے پا لیا، یوں ہی درجہ بدرجہ۔ اور ایک وقت تھا ان عظیم ہستیوں کہ تو ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے، پتہ ہے کہ معاملات ایسے تھے کہ والدین، والد بھی والدہ بھی عظمت، رفعت اور شان کے مقام پر فائز۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا مسلمانوں میں کہ مسلمان حکمران جب اپنے بیٹوں کی شادی کرنا چاہتا ہے، عباسی خلیفہ ہارون الرشید، مامون اور امین کی شادی کرنی ہے، تو اب اس نے یہ اعلان کیا، پہلے یہ کہا گیا کہ اس گھرانے میں شادی کریں گے جہاں حافظہ ہوں گی، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظہ تھیں، یعنی قرآن پاک کی
مکمل یاد کرنے والی بچیاں موجود تھیں ہر گھرانے میں۔ پھر یہ کہا گیا، خاص طور پر اس بات کا تو ذکر ملتا ہے کہ موطا امام مالک، چونکہ موطا امام مالک اس دور میں تک رائج ہو چکی تھی، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ حدیث کی یہ پہلی کتاب جو ریٹن شکل میں موجود تھی، تو کہا کہ جس گھرانے میں کوئی بچی جو ہے وہ موطا امام مالک کی حافظہ ہوگی، اس سے اپنے بیٹوں کی میں شادی کروں گا۔ تو یہ اپنے دور کے ایک حکمران، اس کا اگر مطمع نظر یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے، تو پھر اس عوام کی سوچ اس دور کی کیا ہوگی؟ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، رشتے ناتوں کے حوالے سے، ماؤں کے انتخاب کے حوالے سے۔ لیکن آج ہمارا المیہ ہے کہ ہم باقی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، رشتے ناتوں میں بڑی بڑی ڈیمانڈز دونوں طرف سے ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ جو اسلام کی تعلیمات سے کو جاننے والے ہیں اور پھر اس پر اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والے ہیں، ان کے سوا عام طور پر جو معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا المیہ ہے، بڑے دکھ سے یہ بات کرنا پڑتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ دونوں طرف سے مال و دولت، حسن و جمال، حسب نسب، ہر چیز دیکھی جاتی ہے، ایجوکیشن ہو، ویل سیٹلڈ ہو، پراپرٹی ہو، بینک بیلنس ہو، فلاں ہو، لیکن عام طور پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا وہ نیک سیرت بھی ہے، کیا کوئی اسلام کی تعلیم بھی رکھتی ہے، حافظہ ہے، عالمہ ہے، قاریہ ہے، کوئی محدثہ ہے، حدیث کا علم رکھتی ہے، فقیہہ ہے، یا دوسری جانب حافظ ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے؟ نہیں، یہ چیزیں نہیں آج کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی رشتے ناتے کرنے لگو نکاح میں دینداری کو ترجیح دو، اس کے سوا حسن و جمال، حسب نسب، اعلیٰ خاندان، مال و دولت، اس کے حوالے سے بالکل ملتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو صرف ان چیزوں کو دیکھے گا وہ اس کے کام نہیں آئیں گی۔ تو آج اس چیز سے ہم دور ہو گئے بحیثیت مجموعی تمام امت مسلمہ، کیا حکمران، کیا عوام اور سبھی طبقات، اب ہر ایک طبقے کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر طبقہ، ہر ایک کا یہی معاملہ ہو گیا کہ بس مال و دولت دیکھنی ہے، یا حسن و جمال دیکھنا ہے، یا اعلیٰ خاندان دیکھنا ہے۔ بعض کا بچیاں ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، 30 35 40 سال عمر ہو جاتی ہے، سروں میں چاندی چلا کر۔ اس طرح بچوں کے حوالے سے بھی بعض کا ان کی عمریں بھی گزر جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس حوالے سے کیا طریقہ اپنانا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عقد کے حوالے سے کیا طریقہ اپنایا، کم از کم اسی کو مد نظر رکھ لیجئے۔ ہم ان ہستیوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کا ہم نام لیتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مزید کرنی چاہیے۔ ایک سنت مبارکہ یہ بھی ہے، عمل مبارکہ یہ بھی ہے کہ پہلی شادی جو ہے وہ بیوہ سے کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا عقد بیوہ سے فرمایا۔ کیا کبھی کوئی اس سنت، اس عمل، اس چیز کو اپناتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا عقد ان سے کیسے ہوا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہوا تو ان کے ظاہری حیات مبارکہ میں ان کے ہوتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ جب ان کا وصال ہوا 11 ہجری میں تو شہزادے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کی عمریں بالترتیب 8-7 سال تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وہ ان سے بھی کم عمر، اور پھر سیدہ رقیہ، سید ام کلثوم، یہ شہزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نواسیاں کم عمر تھے۔ تو اب ان کی دیکھ بھال، گھر کے معاملات، تو کسی خاتون خانہ کی ضرورت تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عقد کے لیے اپنے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا، جو کہ انساب کے ماہر تھے، یعنی عرب کے لوگوں کے نسب، ان کے خاندان، ان کے قبائل، ان کی خصوصیات کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے، علم رکھتے تھے۔
ان سے فرمایا کہ بھائی آپ میرے لیے عرب کی شجاع، بہادر، اعلیٰ اوصاف کے حامل خاندان کی کسی خاتون کا انتخاب کیجئے تاکہ میں ان سے عقد کروں اور پھر میرے گھر کے جو آئلی معاملات ہیں یہ چلیں، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام ہو۔ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ انہوں نے اس خاندان کا ذکر کیا جو سیدنا حزام رضی اللہ عنہ اور سیدہ ثمامہ رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا، بنو کلاب، اور کہا کہ عرب میں یہ بہت بہادر، شجاع، پڑھا لکھا، اعلیٰ اوصاف کا حامل قبیلہ ہے، تو آپ اس خاندان میں عقد کیجئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا حزام رضی اللہ عنہ سے اس حوالے سے بات کی کہ آپ اپنی صاحبزادی کا عقد مجھ سے کر دیجئے۔ سیدنا حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سیدہ ثمامہ یا سیدہ لیلہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابیہ ہیں، ان سے اس چیز کا ذکر کیا، اپنی صاحبزادی ام البنین سیدہ فاطمہ ان سے مشورہ کیا۔ سبھی گھرانے نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چوتھے خلیفہ راشد ابھی تو نہیں بنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں، خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑا عظیم شرف اور مقام رکھتے ہیں، تو ان عظمتوں، رفعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گھرانے نے فوراً بخوشی اس رشتے کو قبول کیا، اور یوں سیدہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ ان کا عقد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوا۔ اب اسی عقد کے حوالے سے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسی چیز کو پسند کیا کہ اعلیٰ اوصاف، نیک اخلاق، کردار والا گھرانہ ہو، تو وہ صحابہ کرام ہی کا گھرانہ تھا، اسی گھرانے میں سے، بنو کلاب کے اس گھرانے میں سے جو علم میں، حکمت میں، بزرگی میں، پھر صحابیت کا شرف چونکہ ان ہستی کو بھی حاصل ہے، ان کے والدین کو بھی، اور پھر شروع سے ہی شجاع ہے، بہادر ہے، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ میری جو آنے والی اولاد ہو وہ نیک ہو، اعلیٰ اخلاق کی حامل ہو، اعلیٰ کردار کی حامل ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، اللہ کے راستے میں لڑنے والی ہو، تو یہ ساری صفات پہلے سے دیکھیں سوچ رکھی ہیں، اس لیے ایک عظیم نیک ماں کا انتخاب اپنے آنے والی اولاد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہی آج ہمارے لیے بھی درس اور سبق موجود ہے، اس میں درس موجود ہے۔ اسی طرح جب یہ ہستیاں آئی ہیں، ان کا نام بھی چونکہ فاطمہ ہیں، تو انہوں نے آ کر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اپنے شوہر نامدار سے یہ عرض کیا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ مجھے میرے نام فاطمہ سے نہ پکاریے گا، کیونکہ ان شاہزادوں اور شاہزادیوں کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو آپ جب مجھے فاطمہ نام سے، میرے نام سے پکاریں گی، تو وہ ان کی حقیقی جو ماں ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، تو پھر یہ شاہزادے شاہزادیاں جو ہیں یہ غمگین ہوں گے، انہیں اپنی والدہ ماجدہ کی یاد آئے گی، تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان ہستیوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اور پھر ان شاہزادے شاہزادیوں کو فرمایا بھی کرتی اور کر کے بھی دکھایا، فرماتی ہیں کہ میں تو اس گھرانے کی کنیز ہوں، میں اس گھرانے کی غلام ہوں، اور ستیلی ماں کا لفظ یا اس کی جو شدت یا اس کے جو معاملات ہیں وہ تو آج کے ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض کا ستیلی مائیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ ستیلی ماں، وہ اس لفظ سے ہی کہا جاتا ہے کہ ستیلی تو ستیلی ہوتی ہے، تو وہ پہلی ماں کے جو بچے ہیں اس کے ساتھ تو کبھی اچھا سلوک نہیں کرے گی، اور ہوتا ہے ایسے عام طور پہ، لیکن سیدہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ ستیلی ماں کہنا تو دور کی بات، یا کہلانا تو دور کی بات، آپ نے خادمہ کہلانا پسند کیا ان شاہزادے شاہزادیوں کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، کہیں کسی خاتون کو ستیلی ماں بننا پڑے، رشتہ ناتوں میں معاملات ہوتے ہیں، تو پھر انہیں ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ
کا کردار سامنے رکھنا چاہیے. خادمہ نہ بنے، ماں بن جائیں. اور اگرچہ خادمہ کہتی تھیں اور ماں کی طرح پرورش کی، ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی ان شہزادے شہزادیوں کو. تو یہ آج کی ہماری خواتین کے لیے بھی ان کی جو سیرت ہے اس میں یہی درس ہے، یہی سبق موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹوں سے نوازا. اگرچہ ام البنین بچپن ہی سے آپ کی کنیت اور لقب تھا، عرب میں یہ رواج تھا پہلے سے ہی، بچپن میں ہی بچوں کو، بیٹیوں کو بالخصوص کوئی نہ کوئی لقب نام دے دیا جاتا تھا. ام کلثوم جیسے نام معروف ہے، یعنی بچی پیدا ہوئی تو ام کلثوم نام بن گیا. اب وہ تو خود ان کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، وہ تو ماں تو نہیں ہے، تو ام کلثوم کا معنی کلثوم کی ماں. تو اس طرح کنیت والے نام بھی رکھ دیے جاتے تھے. ام البنین بھی رکھا جاتا تھا، بیٹوں کی ماں. تو آپ اس میں بامسمہ ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے 4 فرزند عطا فرمائے. سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ، سیدنا عثمان، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے 4 شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں. آپ نے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کی بھی خدمت، ان کی خدمات بجا لائیں. ان کے حوالے سے ماں کی طرح ان کے ساتھ سلوک اختیار کیا، رویہ اختیار کیا. اور پھر اپنے جو حقیقی 4 بیٹے تھے ان کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. اور پھر یہ بیٹے بھی 4، یہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شہزادے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، ان 4 ہستیوں کے بڑے بھائی بنے، باپ شریک بھائی. لیکن بڑے بھائی کہنے کی بجائے یہ ان کو آقا کہا کرتے تھے. سمجھتے بھی یہی تھے اور بولتے بھی یہی تھے، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار. اور پھر خود اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے، جیسے والدہ ان کی ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت حزام ان کا معمول تھا. تو اس گھرانے کو اہل بیت کرام علیہم رضوان کی ان عظیم ہستیوں کی خدمت کا شرف حاصل رہا پوری زندگی، اور پھر جانیں بھی انہی ہستیوں پر قربان کر دی. جب واقعہ کربلا پیش آتا ہے 61 ہجری میں، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے اور نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے گھرانے کے رفقا بھی ہیں، یعنی گھرانے کے لوگ بھی ہیں جن میں آپ کے صاحبزادے بھی ہیں، آپ کے بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. پھر 7 یا 9 صحابہ کرام علیہم رضوان جو بڑی عمر کے ہیں، جیسے سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادیں ہیں، تابعین اعظام علیہم رضوان ہیں. تو وہاں پر جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا، صحابہ، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، بھتیجے، بھانجے، ان ہستیوں نے شہادت کا جام نوش کیا. وہیں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے باپ شریک بھائی سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کی کمان سنبھالے ہوئے تھے، علم سنبھالے ہوئے تھے، جو علم بردار تھے، جو یوں کہہ لیجیے پرچم اسلام جن کے ہاتھوں میں تھا، اور آخری دم تک جو لڑتے رہے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشن پر، جو حق کا مشن تھا، جو قرآن و سنت کا مشن تھا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مشن تھا، جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کا مشن تھا، اس مشن کی خاطر اپنے بازو بھی کٹوا دیے. اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ خود بھی شہید ہوئے. اور ان کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ، سیدنا جعفر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دیگر 3 بھائی، سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے تینوں حقیقی بھائی، وہ بھی اس واقعہ کربلا میں 61 ہجری میں میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں. تو یوں اس گھرانے کی قربانیاں
اسلام کی خاطر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ لازوال قربانیاں ہیں۔ اور یہ حقیقت میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی تربیت کا اثر تو تھا ہی، اور ان کا انتخاب یہی تو تھا کہ جہاں بھی اسلام کی خاطر ضرورت پڑے گی، میرے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہوں گے، اور یہ شہزادے، یہ صاحبزادے بھی ان کے مشن پر حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اسی لیے تو ایک عظیم گھرانے میں عقد فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ نے۔ وہیں پر یہ والدہ ماجدہ ان ہستیوں کی جو ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ، ان کی تربیت تھی کہ جنہوں نے اس گھرانے کی اپنے آپ کو خادمہ سمجھا، اور ان کے صاحبزادوں نے بھی پھر یہی کردار اپنایا کہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اپنا سردار، اپنا آقا جانا، اور ان کی خاطر جو کہ حقیقت میں اسلام پر ڈٹ گئے تھے، ان کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ یہ ایک ماں کی تعلیم، تربیت کا اثر ہے جو واقعہ کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت کا اثر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا اثر ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی تربیت کا اثر ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اسی طرح ان ہستیوں پر بھی انہی ہستیوں کے تصدق سے، اور پھر بالخصوص ان کی والدہ ماجدہ سیدہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت تھی کہ جس طرح انہوں نے پوری زندگی ان کی تعلیم و تربیت کی، وہ واقعہ کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماں حقیقت میں بڑی عظیم رتبے کی مالک ہستی ہے۔ اگر ماں نیک ہو تو پھر آنے والی نسلیں یوں ہی نیک ہوتی ہیں، اسلام پر کاربند ہونے والی، حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے ہمارے اسلامی معاشرے میں، پوری امت مسلمہ میں، جب ہم بچوں کے لیے ماں کا انتخاب، یعنی اپنے لیے بیوی کا انتخاب کر رہے ہوں، اور اسی طرح دوسری جانب بچوں کے لیے والد کا انتخاب یعنی شوہر کا انتخاب کر رہے ہوں، تو پھر باقی چیزیں دیکھیے، ضرور دیکھیے، لیکن ترجیح ہمیشہ دینداری کو دیجیے، ترجیح ہمیشہ قرآن و سنت، اسلام اور اسلام کے علم رکھنے والے کو، اسلام پر با اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کو دیجیے، اور عمل کرنے والی کو دیجیے۔ پھر دیکھیے آنے والی نسل کیسے حقیقت میں اعلیٰ اخلاق کردار کی حامل ہوگی، ایک اچھا مسلمان بننے والی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو نیک بنائے، اعلیٰ اخلاق کا حامل بنائے، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ان ہستیوں کے تصدق سے اللہ تعالی ہمیں یہ تمام توفیقات بھی عطا فرمائے اور عالم اسلام کو سربلندیاں بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے 208 چک ڈوگرا والا سے ہمارے ریگولر لسنرز ہیں افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب اور چودھری اقبال صاحب ہیں، اللہ وسایہ صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور سلام بھی کہا۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ محمد بشیر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ قرض ہے، کاروبار بند ہو گیا، بہت پریشان ہوں، وظیفہ بتا دیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ 2 پوتے ہیں، ایک کا نام محمد ریحان ہے اور دوسرے کا نام محمد ایبان ہے، ان کا معنی بتا دیں۔ جی ریحان کہتے ہیں خوشبو کو، اور ابان کا معنی ہے صاف اور واضح۔ اور قرض کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے یہ میں عرض کرتا ہوں چند ایک چیزیں، ایک تو باوضو رہیں، پاک صاف رہیں، نماز تلاوت کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں لازمی کریں۔ استغفار، یا غفارو بھی پڑھ سکتے ہیں، اے بخشنے والے، اس کو کثرت سے پڑھیں، یا غفارو یا غفارو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور خاص طور پر رزق کے لیے یا رزاقو
کبھی درود پاک پڑھتے رہیں، کبھی استغفار پڑھتے رہیں، کبھی یا رزاقو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اللہ سے دعا مانگیں رو کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دوستی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں، اور کوئی ایسا عمل اور وظیفہ بتا دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ جی میں عرض کرتا ہوں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ساری امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلے تو ہم قرآن و حدیث، فقہ، جو ضروری چیزیں ہیں ان کا علم کسی بھی مستند عالم دین یا عالمہ یا جو مستند کتب ہیں ان سے حاصل کریں جو ضروری ہے، عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے۔ عقیدہ یعنی توحید، رسالت، فرشتے، کتب سماویہ اور ساری باقی چیزیں، یوم آخرت، اور یہ ضروری عقائد، بنیادی عقائد۔ اسی طرح بنیادی معمولات، عبادات، معاملات، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، کاروبار، جو چیزیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، سب سے پہلے تو علم حاصل کریں، پھر اس علم پر عمل پیرا ہونے والے بنیں مکمل طور پر، اور اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والے بنیں۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے اللہ کا قرب پانے کا، دوستی کرنے کا۔ اس کے ساتھ ان چیزوں کے حاصل ہوتے ہوئے علم، عمل اور اخلاص، ان کے ساتھ ساتھ کسی کامل مرشد کی بیعت ہوں، کامل مرشد ہوں، باشرع ہوں، غیر شرع نہ ہوں، اور ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف، ذکر ہے، چاہے وہ زبان سے ذکر ہے، پاس انفاس، سانس سے ذکر ہے، ذکر خفی یعنی ذکر قلبی ہے، دل سے ذکر کرنا، اور پھر آگے اگر کسی آپ سلسلے میں بیعت ہیں تو اس کے مراقبات اور اسباق اور وہ چیزیں یہ حاصل کریں۔ ورنہ کم از کم گھر میں ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ۔ درود پاک ایسا عمل ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ نماز، قرآن پاک کی تلاوت، پاکیزگی اختیار کرنے کے بعد درود پاک کی کثرت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کا تصور کر کے درود پاک پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں سجدہ ریز ہو کر، رو کر، گڑ گڑا کر توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، جو بھی آپ کے دل کی التجائیں ہیں وہ کریں، تہجد پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے شاکر احمد صاحب مکوانہ سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور پیٹ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ نماز پڑھنے لگتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید وضو ٹوٹ جائے گا، اور تھوڑی ہی دیر کنٹرول رہتا ہے اور بعض کا ٹوٹ بھی جاتا ہے وضو، تو اس کے لیے کہتے ہیں کوئی علاج، وظیفہ اور ہدایت، احتیاط بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران ایسا معاملہ ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جماعت میں کھڑے ہیں یا جماعت کے علاوہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں سے صف سے باہر نکل آئیے، کسی سے بات نہ کیجیے، جا کر وضو کیجیے، وضو کر کے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیجیے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا، اگر یہ ایک شرعی عذر بن چکا ہے، یعنی پکا معاملہ ایسا ہو چکا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے دوران ایسا معاملہ ہو تو میں نے وہ مسئلہ عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا علاج کسی بھی طریقہ علاج کے ذریعے ضرور کروائیے، علاج بھی سنت نبوی ہے۔ علاج کروانے کے دوران جب تک ایسا مسئلہ ہو تو یوں وضو کر کے باقی نماز مکمل کر لیجئے، چاہے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، دیگر نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، جو بھی، اور جب تک آپ علاج کروا رہے ہیں تو یہ معاملہ بھی، اور اگر علاج کروانے کے باوجود، مکمل احتیاط کے باوجود بھی یہ معاملہ نہیں درست ہوتا تو پھر وضو والا ہی آپ کے لیے معاملہ ہے، آپ وضو کر لیا کیجئے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں وضو کر کے آیا پھر دوبارہ مسئلہ بن گیا تو بار بار وضو کرنا، ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر آپ شرعی مجبور ہیں، معذور ہیں، شرعی معذوری ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ ایک وضو کے ساتھ، یہ آخری حالت ہے، ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیجئے۔ یہ
شرعی معذوری کی بنا پر ہے، عام حالات میں نہیں۔ احمد خان صاحب جک نمبر 161 ریبے فیصل آباد سے کہتے ہیں غربت اور پریشانی ہے بہت، کوئی وظیفہ بتا دیں اس کے لیے۔ جی اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا قرب اختیار کیجئے، پاکیزہ رہیے، باوضو رہیے، نماز تلاوت کی پابندی کیجئے، اور آپ یا مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رزاقو اس کو کثرت سے پڑھیے، یا غفارو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوئے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا